وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض کافر ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں یا لوگوں کو شرعی اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں تو بڑی توجہ سے بظاہر بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر نہ تو ماننے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے ہدایت کو اور رہنمائی کو حاصل کرنا ہے، بلکہ ضد پر اڑے رہنے کی ہی ان کی طبیعت ہے اور ان کی نیت ہے کہ ہم نے سننا ہے اور ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو گویا کہ پھر وہ سن بھی کیسے رہے ہیں، وہ سننا نہ سننا ہوا نا۔ آپ کوئی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں، اپنی گہری سوچوں میں گم ہے، تو آپ کو آواز تو آ رہی ہوگی لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو بالکل ان کی سننے کی یہ جو کیفیت قرآن یہاں بیان کر رہا ہے نا، یستمع الیک، اس سے مراد بالکل ویسے ہی سننا ہے، اور نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ضد پر اڑے رہنا ہے، ہم نے بات کو نہیں ماننا۔ اچھا، جب ان کی کیفیت یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ سمجھیں گے تو سمجھ تو تب آئے گی جب وہ دل کو بھی ادھر متوجہ کریں گے، جب وہ دل سے نیت بھی کریں گے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں میں بہرا پن ڈال دیا، یعنی وہ شور تو سن رہے ہیں، وہ ایک آواز تو سن رہے ہیں، لیکن ایسی آواز کہ جس سے انسان کو سمجھ آئے، جو کان کے ذریعے سے دل میں اتر جائے، ایسا سننا وہ نہیں سن رہے۔ اب دیکھیں کہ آپ اس سے سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے نا، صرف سننے سے تو ہدایت نہیں ملتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تب ہوتا ہے جب انسان خود نیت کرے بدلنے کی، خود نیت کرے ہدایت کی۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے بزرگ اکابر علماء کہ یہ جو آج کل کے مناظرے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ادھر والے شخص نے بھی یہ نیت کی ہے کہ میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، اس کو منوانی ہے، اور اس کی بھی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، اس کی سننی نہیں ہے، اس کو سنانی ہے، اس کو منوانی ہے، تو مناظرے ساری زندگی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنا۔ جو پہلے اکابرین اور حضرات مناظرہ کرتے تھے وہ تو نیت یہ لے کر بیٹھتے تھے کہ اے اللہ اگر حق اس کے پاس ہے تو مجھے سمجھا دے، اور اگر میرے پاس ہے تو اس کو سمجھا دے، وہ تو نیت یہ لے کر بیٹھتے تھے۔ تو ہم تو نیت یہ لے کر بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کی نہیں ماننی، اپنی منوا کر چھوڑنی ہے، تو پھر نیتیں تو اثر کرتی ہیں۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی دلیل اور حجت، ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، یہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب نیت کر رکھی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ جیسے ایک مثل ہے کہ کہاں چٹا ہے، اب ایک بندے نے یہ طے کر لیا کہ میں نے یہی کہنا ہے، وہ جتنی مرضی دلیلیں دے دے تو اس کا کوا تو سفید ہی رہے گا نا، وہ کالا نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کیا ہے، یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ،
وہ آپ سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی ایک تو خود رکتے ہیں، خود ایمان نہیں لاتے، دوسرا اور لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ ہے، لوگوں کو آپ سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی وہ قرآن سے اور آپ سے رکتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ ناسمجھی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ نبی تو کامیاب ہی کامیاب ہیں، بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن ایک بھی امتی نہیں ہوگا، تو وہ بھی تو نبی کامیاب ہے۔ تو نہ مان کر نقصان کس کا کیا؟ اسی طرح قرآن کا انکار کر کے، قرآن کی مخالفت کر کے نقصان کس کا کیا؟ مشرکین نے کس کا؟ اپنا نقصان کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اب آپ دیکھیں کہ 3 ہی عقائد ہوتے ہیں، مکی صورت چل رہی ہے، اور مکی صورتوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 بنیادی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، اور یہی وہ بنیادی 3 عقائد ہیں جو انسان کے صحیح چلنے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان 3 میں سے بھی یہ جو تیسرا عقیدہ ہے نا، عقیدہ آخرت، یہ تنہائیوں میں، یہ اختیارات کو صحیح اور غلط استعمال کرنے میں، یہ رشوت لینے میں وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اندر انسان کو صحیح رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ تیر بہدف نسخہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر کسی کے سامنے آخرت مستحضر ہوگی تو بغیر کیمرے کے، بغیر پابندیوں کے وہ ان چیزوں کا خیال کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوگا میں نے عنقریب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں حساب دینا ہے۔ تو اسی عقیدہ آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، آپ کاش دیکھیں اس منظر کو، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کفار کو آگ پر یعنی جہنم کے پاس روکا جائے گا، وہاں کھڑا کیا جائے گا، جہنم میں پھینکنے سے پہلے ان کو روک کر ان سے بات چیت کی جائے گی، یہ وہ منظر ہے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، تو وہ کہیں گے وہ کفار، ہے کاش، نُرَدُّ، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، اب ہم اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں تو فرما بردار بن کر آئیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے بن کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بل، نہیں، یہ بات غلط کر رہے ہیں، بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جن چیزوں کو چھپاتے تھے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، کھل کر واضح طور پر آ گئی، یعنی یہی دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، میدان محشر کا انکار کرتے تھے، حساب کتاب کا انکار کرتے تھے، اور جنت جہنم کا انکار کرتے تھے، تو آج ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیا گیا تھا اس کو پھر کریں گے۔ ان کو دنیا میں پھر بھیج دیں اور ان کو وہی سارے اختیارات دے دیں، انہوں نے کرنا پھر بھی وہی ہے۔ اب یہاں آ کر ان کی عقل ٹھکانے آئی ہے، دنیا میں جائیں گے پھر وہی مزے، وہی لذتیں جب سامنے آئے گی وہی کچھ کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پھر سے بھی بھیج دیں پھر بھی یہی کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب کسی کو بھیجنا نہیں ہے، موقع ایک ہی ہے، 2 موقع نہیں ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہیں گے دنیا میں جا کر کہ بس یہ ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں جا کر پھر یہی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جب دیکھ آئے، جنت جہنم دیکھ آئے اور ہولناکیاں قیامت کی وہ دیکھ آئے، پھر اگر دنیا میں آئے گا تو پھر کیسے وہ انکار کرے گا؟ جب اس کو یقین آ گیا، آنکھوں سے دیکھ لی ہیں چیزیں۔ تو اب آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اب یہ جو دنیا میں زمانہ گزر رہا ہے، عام کفار کے بارے میں قرآن نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان لوگوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین رکھتے ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کیوں انکار کیا؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے دشمنی نبھائی ہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب یہ کفار کے بارے میں، اور یہود کے بارے میں تو قریب میں گزرے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اب بھی جو دنیا کے اندر کفار ہیں، مشرکین ہیں،
ان کو کسی قسم کے کوئی پوشیدگی، کوئی دلائل کے اندر کمی، کوئی یقین کے اندر کمی، کوئی اسلام کی حقانیت کے اندر کوئی شک، ایسا تو نہیں. کسی بھی آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی کوئی بھی یہودی ایسا نہیں تھا کہ جس کو تھوڑا سا بھی کوئی شک ہو. ان کو پوری تسلی اور یقین تھا. تو اگر وہ جنت جہنم کا ایک دفعہ ان کو چکر لگوا کر پھر بھی لایا جائے تو بات تو پھر وہیں آ جانی ہے. یقین تو اس کے بغیر بھی ہے، تسلی تو اس کے بغیر بھی ہے. آج پوری دنیا دیکھیں کہ اتنی تحقیقات، اتنی ریسرچ اور یہ اور وہ، کیا قرآن کو جھوٹا کوئی ثابت کر پایا؟ کیا یہ کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن ایسے مسلمان کہتے ہیں یہ خود سے بنایا ہوا ان لوگوں نے اور اس کے اندر اغلاط ہیں؟ آج سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کو ہزار زاویوں سے دیکھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی اور جھول نہیں. یہ انتہائی پرفیکٹ کلام، کوئی کمی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر جنت جہنم بھی دکھا دیا جائے نا اور پھر دنیا میں لایا جائے تو ان لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا، پھر بھی ان لوگوں نے انکار ہی کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہاں جائیں گے تو وہاں کہیں گے، لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا. اگر بالفرض والتقدیر ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے، ماننا ان لوگوں نے پھر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.